نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث نمبر 14 اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت پیاری حدیث ہے، غور کرنے والی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کو اس کی اولاد، والدین، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی شرط بتا دی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو محبت، عقیدت اور احترام ہے وہ اپنے نبی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جیسے ایمان کے تقاضے ہیں کہ اگر برائی دیکھیں تو زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، کم از کم دل میں تو ضرور برا کہیں۔ اسی طرح محبت کے بھی تقاضے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ہم ان پہ بغیر کسی تردد کے عمل کریں، اپنی عقل استعمال نہ کریں، بلکہ جو نبی پاک نے حکم دیا ہے اسی کو مانیں، اور جن چیزوں سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم ان چیزوں سے منع رہیں۔ اور میری ناقص عقل کے مطابق ایک درجہ جسے ہم کم درجہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ چہرے پہ داڑھی مبارک سجائیں، مرد حضرات جو ہیں امامہ شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور اپنے داڑھی کا حکم بھی دیا ہے۔ میں پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، یعنی مشرکین داڑیاں نہیں بڑھاتے، تم داڑیاں رکھو اور مونچھوں کو کم کرواؤ۔ صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ زبان سے تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے بڑے دعوے ہیں، سب سے زیادہ دعویٰ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ محبت ہماری صرف قولی ہے کہ عملی بھی ہے۔ قولی محبت تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن عملی محبت کا دعویٰ کتنے لوگ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم آپ نے دیا ہے کیا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم حرام چیزوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہم حلال کی طرف جاتے ہیں؟ کیا کسی کی غیبت تو نہیں کرتے؟ کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ شراب تو نہیں پیتے؟ جوا تو نہیں کھیلتے؟ زنا تو نہیں کرتے؟ حرام کمائی تو نہیں کرتے؟ جن چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیا ہم ان چیزوں سے رک رہے ہیں؟ پھر تو ہماری محبت نبی پاک سے پکی ہے۔ لیکن اگر صرف زبان سے کہہ دینا اور حتیٰ کہ یہاں تک معمولی سا کام ہے جو کہ اپنی داڑھی شریف بھی نہ رکھنا، تو پھر تو یہ محبت کا دعویٰ جو ہے یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے انہوں نے آگے سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چیز نہیں پوچھی، بلا چروں چراں اس پہ عمل کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس کے الفاظ پہ اچھی طرح غور کریں کہ ہمارے ایمان کا مکمل ہونے کا کیا شرط ہے۔ نبی پاک سے محبت، نبی پاک کی فرما برداری، نبی پاک کی اطاعت۔ اگر ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو یہ محبت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا ہے نماز 5 وقت ہر حال میں ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ بیمار ہیں، کمزور ہیں، جیسے بھی ہیں، تو کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ آپ نے اگر پیسے ہوں تو حج کا حکم دیا ہے تو کیا ہم حج کرتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ حرام چیزوں سے بچتے ہیں؟ اپنی روزی کو حلال کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ اگر تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں
تو پھر تو ہماری محبت سچی ہے. اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کس حد تک محبت کا دعویٰ ہے اور کس حد تک صرف زبانی کلامی بات ہے. میری جو میں نے بیان کیا ہے، حدیث پاک بیان کی ہے، اس پہ غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ پہلے جو زندگی گزر چکی ہے وہ گزر جائے، گزر گئی اس کی معافی مانگ لیں اور آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں، ان کی سنتوں کے مطابق حکم کریں، اپنا خلیہ اپنا چہرہ ان کے مطابق بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت فرمائے اور ان کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. انشاءاللہ آپ کو حدیث مبارکہ پہنچتی رہیں گی. اللہ کرے کوئی شخص ان پہ عمل کر لے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہی حدیث جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اگر تیرے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. شاید کوئی شخص ہماری بات سن کے اپنی نیکی کی طرف آ جائے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.